نون لیگ کے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو نتھی کرتے رہے اور پھر ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی رہی۔ آج وہ شخصیات جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ہٹ لسٹ پر ہیں، ملیٹنٹ کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ان شخصیات کی تو آپ سیکورٹی واپس لے لیتے ہیں، لیکن جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ملیٹنٹ گروپس کے سربراہان ہیں وہ باقاعدہ پنجاب پولیس کی اسکارٹ کے اندر ٹریول کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ میاں صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو عورت کارڈ استعمال کیا اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ جو مذہب کارڈ وہاں پر استعمال کیا گیا، یہاں پر قطعاً کوئی مذہب کارڈ نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایک یونیورسٹی تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی جو ہمارے معاشرے کے معروضی حالات ہیں کہ متشدد سوچ، ایک فرقہ پرستانہ سوچ یا ایک ایکسٹریمسٹ سوچ، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ تو 1988 سے اقتدار میں آنے شروع ہوئے اور آج کے دن تک اقتدار ہیں، کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں بنا سکے جہاں پر دین اسلام کی صحیح معنوں میں آبیاری کی جاتی ہو۔ آپ کے منہ سے تو اسلامی فوبیا کے حوالہ سے آج تک ایک بھی بات نہیں نکلی۔ آپ کے منہ پہ صرف ہمیشہ اغیار کی تعریفیں رہیں، لیکن اگر ایک شخص جس کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، اس نے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی، اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی، اس شخص نے اگر پاکستان کے نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، تصوف پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، روحانیت پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، اسپرچولیزم کا ایکچول کانسیپٹ سمجھانے کی اگر کو کاوش کی تو آپ کو تکلیف پہنچ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1 یا 2 ہیرنگز کے اندر ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اڈیالہ جیل کے اندر رات 9 بجے تک اس کیس کی ہیرنگز چلیں، پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو فیصلہ محفوظ ہو گیا، پھر وہ فیصلہ 3 ہیرنگز کے اوپر نہیں سنایا جا سکا، اور جب سنایا گیا تو میں اس جج صاحب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جوڈیشل جو ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر ایک اور بدنما داغ ہے۔ اس جج نے اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے، اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام کرنے والی، تحقیق کرنے والی ایک یونیورسٹی کو بند کرنے کا مرتکب ہو کے آخرت میں بھی انشاءاللہ جواب دے گا۔ مگر یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی، یہ کاوش بھی جاری رہے گی، اور یہ یونیورسٹی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے لوگوں نے یہ یونیورسٹی تعمیر کی۔ لوگوں کا اعتماد اور اعتبار عمران خان صاحب کی ذات پر تھا اور آج بھی ان کی ذات پر ہے۔ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ اسی ٹرسٹ کے پاس آئے گی جس ٹرسٹ سے یہ یونیورسٹی چھینی گئی۔ اور ایک اور بات، آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس بات کی مکمل تسلی رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد، ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے۔ میں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ خاتون ہے، میں کوئی اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتا خواتین کے بارے میں، لیکن ان سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ جنوبی پنجاب میں گئیں، آپ نے وہاں پر پیپر کینسل کروا دیا، جتنے کہ آپ انعامات تقسیم کر کے آئیں اس سے زیادہ پیسے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر لگ گئے، اور پھر پوری قوم میں سے آپ نے مینیج کر کے لوگوں کو آگے کیا، اور آپ ماں بننے کے منصب پر فائز ہونے کی خواہش مند ہوئیں۔ ایک اچھی بات ہے، بڑا ماں کا جو منصب ہے بڑا مقدس منصب ہے، لیکن جن ماؤں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے آپ انہی ماؤں کو ان کی ماں رہنے دیں، آپ خام خواہ میں ان کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ماں کا درجہ دینا چاہتا ہے، کس کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ اس قسم کی بونڈی قسم کی میڈیا کوریج کر کے آپ پتہ نہیں دنیا کو کیا امیج دینا چاہتی ہیں، اور وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، اب ان کے منہ سے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ میں کو بات ایسی نہیں کرنے لگا، آپ فیصلہ کر لیں۔ عطا تارڑ صاحب اگر یہ کہیں کہ وہاں کے بچے کارٹون دیکھتے تھے تو میں کیا اس کے اوپر کامنٹ کروں؟ جن کا اپنا کردار کارٹونوں والا ہو، جو انگلیوں پر ناچنے والے ہوں، جو اشاروں پر ناچنے والے ہوں، جو صبح و شام مدح سرائی کر کے ان سیٹوں کے اوپر پہنچے ہوں، وہ اب لوگوں کو تانے دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک آخر میں اس فیصلے کی میں بھرپور کنڈمنیشن کرتا ہوں کہ جس بونڈے طریقے سے وہاں کے سٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا، ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، آپ نے باہر نکال دیا، کیونکہ آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ پڑھے نا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بھائیوں کا، صحافیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ایک چیز جو ابھی پورٹرے کی جا رہی ہے کہ ایک مذاکرات بظاہر ہو رہے ہیں اور ایک مذاکرات پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور جو فیصلہ وہاں سے ہوگا یہ مذاکراتی ٹیمیں جو ہے وہ فیصلہ پڑھ کے ایک طرح سے سنا دیں گی، اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو فیصلہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آیا ہے، اس کا مذاکرات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت نے اپنا جو امیج بہتر کرنے کے لیے یا اسٹرینتھ بنانے کے لیے یہ فیصلہ کروایا ہے؟ دیکھیں اس فیصلے کا مذاکرات کے اوپر اثر تو پڑے گا، رویوں میں تلخی آئے گی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ رویوں میں تلخی آلریڈی آ چکی ہوئی ہے، لیکن مذاکرات کے لیے جو 31 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے، 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، وہ 31 جنوری تک مذاکرات جاری رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ دوسرا جو آپ کا یہ سوال تھا کہ اصل مذاکرات یا کہاں سے لکھا ہوا فیصلہ آئے گا، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے کچھ ملاقاتوں کے اوپر بڑی پریشانی کا اظہار ہے، انہیں وسوسے آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو آتے رہنے چاہیے، اچھی چیز ہے، شاید ان کے وسوسے آنے کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، لیکن مذاکرات جس جگہ پر حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں وہیں پر ہو رہے ہیں، اور اگر حکومت اب واضح طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ جی تو سر یہ بتائیے گا کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو آگے لاہ عمل کیا ہوگا؟ احتجاج ہوگا؟ کیونکہ آپ کے تو پہلے احتجاج کے اوپر جو ہے وہ اتنی سختی آ چکی ہے، تو تحریک انصاف کا یہ سمیت حال کا آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ نہیں، احتجاج ہی ہوگا جی، ظاہر ہے احتجاج آپشنز میں سے ایک آپشن ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1.5 ہفتہ سے جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمنٹیرینز احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت تو آج میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد پہلی مرتبہ اپنا کورم بچانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ گزشتہ روز جب وزیر اعظم موجود تھے تو اس وقت بھی کورم پورا نہیں ہو سکا۔ پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج جاری رہے گا، لیکن پھر ظاہر ہے سڑکوں کے اوپر ہی احتجاج ہوگا، لیکن شاید اب احتجاج کو روکنے کے لیے 26 نومبر والی سچویشن نہیں ہوگی، گولیاں نہیں چل سکیں گی، اور یہ احتجاج بہت میسو اسکیل کے اوپر ہوگا۔ جی نہیں، کوئی 4 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی جی، یہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو اصل خبر ہوتی ہے اس کے اندر سے بعض اوقات جو سسپینس کریٹ کرنے کے لیے کنسپیریسی تھیریز نکالی جاتی ہیں، وہ ایکچول خبر سے زیادہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں، اور بس یہ تو معاشرہ ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم سنسنی کو
یا اس قسم کی چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. مذاکرات وہی ہیں جو ہو رہے ہیں. جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ وہ ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے خود بھی کہہ دیا اور تمام لوگ اس بات کو اون کر چکے ہیں. تو اس ملاقات کے اوپر ایک ملاقات کے اندر مذاکرات نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں تھیری دے دیتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ بات مان لی جائے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں اور یہاں پر اگلے 4-5 دن تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں 5 دن میں کمیٹی نہیں بنتی تو پھر ان مذاکرات کی کیا حیثیت ہو جائے گی جب ہم کال آف کر دیں گے. جب ہم مذاکرات ہی کال آف کر دیں گے تو پھر پس پردہ رابطوں کی تو کوئی صورت باقی نہیں بچے گی. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں سامنے ہیں اسی پر اکتفا کریں. بڑا سیر حاصل ڈسکشن اسی پہ ہو رہی ہے اور وہی سب کچھ فائنل چیزیں. یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت ان مذاکرات میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں موقف تو ہمارا ساروں کا یہی ہے کہ حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی لیکن یہی کہہ رہے تھے 9 ماہ سے کہ سلسلہ سارا ہمارے قبضے میں ہے. اختیارات ہمارے پاس ہیں. فیصلہ ساز ہم ہیں. فیصلہ ہم کرتے ہیں. ایک ملاقات تو وہ کروا نہیں سکتے. وہ حکومت نے ہی یہ بات بابر کروائی تھی کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں ان مذاکرات کے اوپر. تو اگر وہ آن بورڈ ہوئے تو ریلیف مل جائے گا. اور یہ ریلیف نہیں ہے جی. ریلیف کیا مانگ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا آپ کیس ختم کر دیں. ہم نے تو نہیں کہا آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ جس طرح ایک سابق وزیر اعظم راتوں رات طیارے پہ بیٹھ کے بھاگ گیا تھا اور اس کی فیملی کو اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں تھا پتہ, وہ بیچارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سابق وزیر اعظم صاحب پاکستان سے فلائے. ہم تو اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کریں نمبر 1 تاکہ ہم مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا, جو غیر جانبدار آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا. جی صدر صاحب کل اسپیکر پنجاب اسمبلی آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو الیکشن جیتے ہیں پی ٹی آئی جیتی تھی اس میں انہیں ججز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. واضح طور پر انہوں نے 2 نام لیے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ججز اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت آپ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو حاصل ہوگی؟ میں تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں جی کہ حاصل ہو کیا گئی ہے. ان کو تو لایا گیا ہے اقتدار کے اندر. جو سابقہ اسپیکر صاحب نے بیان دیا ہے اس کے مطابق اگر حمایت حاصل ہوتی تو پھر عمران خان کے پاس 2018 میں 2/3 میجورٹی ہوتی. اس کی تو 40 سیٹیں آپ نے پی لیں تاکہ اسے کنٹرول رکھا جا سکے. اور موجودہ حکومت جس طریقے سے آئی ہے اور جس طریقے سے اسے لایا گیا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. لانے والے کون ہیں, مسلط کرنے والے کون ہیں, کن کی اشیرباد کے ساتھ آئے ہیں. اور اس کا برملا اظہار میرا خیال ہے 1 ہفتہ نہیں گزرنے دیتے وزیر اعظم صاحب, جتنی شدت کے ساتھ انہیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ جناب ہم ہی تابع دار تھے تو ہم ہی تابع دار ہیں تو ہمیں ہی رہنے دیا جائے. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ.